السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 19 جون 2022 کو سنڈے یہاں اس مسجد اہل حدیث سیونی مدھیہ پردیش میں ہمارے درس کا عنوان ہے مرتد ہونے سے بچانے کا آسان طریقہ. مرتد ہونے سے بچانے کا آسان طریقہ. کئی مسلمان لڑکے، کئی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں. ان کو بچانا ہے جہنم سے انشاءاللہ. ان کو بچانا ہے مرتد ہونے سے انشاءاللہ. مرتد مطلب ہے اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے باطل دین، باطل دھرم میں چلے جانا، یا پھر اسلام چھوڑ کر کوئی باطل دھرم میں نہیں جا کر ناستک یعنی ایتھیسٹ بن جانا. یہ بھی مرتد کہلاتا ہے. مرتد ہو رہے ہیں مسلمان لڑکے، مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، تو ان کو بچانا ہے مرتد ہونے سے. ان کو مسلمان بنائے رکھنا ہے اور مضبوط ایمان، مضبوط اعمال صالحہ والے مسلمان بنائے رکھنا ہے. اس کے لیے ہمارے سینے میں فکر ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، اور کوشش بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچا سکیں. اللہ کے بندو،
مرتد ہونے کے جو اسباب ہے، جو وجوہات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا داری سکھا رہے ہیں والدین اپنی اولاد کو، اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں، دین اسلام کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں، موت اور قبر اور آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، نہیں سکھا رہے ہیں، اس لیے بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی نوجوان کسی ایک فرقے سے نکل کے دوسرے فرقے میں گیا، تھوڑے مہینے یا 1-2 سال اس فرقے میں رہا، وہاں سے نکل کے پھر تیسرے فرقے میں آیا، وہاں پر کچھ مہینے یا 1-2 سال رہا، فرقوں کے بارے میں اسٹڈی کیا، اب انگلش لینگویج میں کیا، اردو اگر آتی تو اردو میں کیا، ہندی آتی تو ہندی میں کیا، عربی نہیں آتی اس کو، قرآن کی لینگویج عربک، حدیث رسول کی لینگویج عربک، تو عربی لینگویج جو ہے نہیں آتی تھی، ٹرانسلیشنز پڑھا، ٹرانسلیشنز پڑھی، اپنے عقل سے سمجھا، اپنے عقل سے سمجھی، مرتد ہو گیا، مرتد ہو گئی۔ ایسے کچھ کیسز میں بہت قریب سے جان رہا ہوں، ممبئی کے اور کچھ سٹیز، کچھ ولیجز کے۔ اگر آپ کے اس سیونی مدھیہ پردیش میں کچھ ایسے ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں تو ان کو واپس لانا ہے اسلام میں، کیونکہ قتل تو کر نہیں سکتے، جو ان کی سزا ہے مرتد ہونے پر قتل سزا ہے، قتل تو کر نہیں سکتے ہم یہ انڈیا میں، کیونکہ بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن چلتا ہے، شریعہ لا نہیں ہے یہاں پر، تو ہم ان کو واپس اسلام میں لانے کی کوشش کرنا اور جو مسلمان ہیں ان کو مرتد ہونے سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہم سمجھ رہے ہیں۔ 2 وجوہات بتایا میں، ایک تو ماں باپ دین نہیں سکھا رہے ہیں، دنیا داری میں زندگی ماں باپ کی گزر رہی، اولاد کو بھی دنیا داری میں جو ہے لگا کے رکھے ہیں، تو وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے مرتد ہو رہے ہیں؟ لڑکی کسی نان مسلم سے شادی کرنے کے لیے مرتد ہو رہی ہے، لڑکا کسی نان مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرتد ہو رہا ہے۔ آریہ سماج کی آفس یا مندر میں جا کر اپنا دھرم پریورتن کر رہا ہے صرف لڑکی کے لیے، یا کوئی لڑکی اپنے اسکول فرینڈ یا کالج فرینڈ کے ساتھ عاشقی کی تھی اسکول لائف یا کالج لائف میں، اب اس کو شادی کرنا ہے اسی فرینڈ سے، وہ نان مسلم فرینڈ سے، تو وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ دوسرے دھرم میں یا پھر ایتھسٹ بن رہی ہے، میں خدا کو نہیں مانتی یا خدا کو نہیں مانتا، اس طریقے سے بول رہا ہے، ناستک بن رہا ہے۔ ہم اللہ کے غلاموں کو کیا کرنا ہے وہ سبق لے لیجئے مختصر وقت میں، کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں درس مکمل کر لوں انشاءاللہ، لمبا درس نہیں کروں گا۔ لیسنس لے لیجئے، سبق یا اسباق لے لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں پر جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ذکر بار بار کرتے رہنا، ہم لوگ گھر کے بڑے، گھر کے ذمہ دار بچوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔
رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں یا دوست احباب میں اگر کسی کو ڈیالسس ہو رہی ہے تو ان کی مثال دیتے ہوئے سمجھانا کہ دیکھو اگر تمہاری کڈنی آج صحیح فنکشن کر رہی ہے اور پیشاب آسانی سے ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تمہاری کڈنی صحیح سلامت ہے اور تم کو پیشاب آسانی سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری کڈنی خراب ہو جائے، جیسے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار یا فلاں پڑوسی یا فلاں دوست کی کڈنی خراب ہوئی ہے اور اس کی ڈائلسس ہو رہی ہے، پیشاب صحیح سے نہیں آتا ہے، ویسا اگر تم کو ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ لہذا آج اچھے ہو، اللہ کی نعمت ہے وہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایسے مثالیں دیتے ہوئے گھر کے بڑے، گھر کے بچوں کو اللہ کی نعمتوں کو گناتے رہنا ہے، اللہ کی قدرتوں کو بتاتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف کرتے رہنا ہے، اللہ کی پہچان کراتے رہنا ہے کہ اللہ ہے کون، سمجھو اللہ کے بارے میں۔ ایک مشین ہے تو اس کا انجن یا اس کا جتنا میکینزم ہے وہ کیسے ہے، کسی انوینٹر نے بنایا ہے، پہلی مرتبہ انوینٹ کرنے والے نے، اس کے بعد اس کی کاپیز بنانے والے پھر بناتے جا رہے ہیں۔ تو ہے نا کوئی مشین کا بنانے والا، مینوفیکچرر، اللہ رب العالمین ہمارے جسم کا کریٹر ہے۔ ہمارے جسم میں کئی ایسے آرگنز ہے جو، دیکھیے میں 34 سال کا ہوں الحمدللہ، 34 سال سے میرا دل کام کر رہا ہے، ہارٹ بیٹ نہیں رک رہی ہے۔ اب اور کتنی زندگی میرا اللہ میرے لیے رکھا ہے اللہ کو معلوم، مجھے نہیں معلوم، تب تک میرا ہارٹ ورک کرتے رہے گا، ہارٹ پمپنگ چالو رہے گی۔ اللہ رب العالمین جب ملک الموت کو بھیجیں گے میرا ہارٹ بیٹ رک جائے گی، ہارٹ پمپ کرنا رک جائے گا، سمجھ رہے؟ میری کڈنی جیسے فنکشن کرنا چاہیے ویسے فنکشن کر رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین جب ملک الموت بھیجیں گے پورے آرگنز کام کرنا روک دیں گے۔ تو ایک ایک آرگن کے بارے میں ہم یہ بولنا کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، میرے جسم میں کئی نشانیاں ہیں، کئی نعمتیں ہیں اللہ کی، سمجھاتے رہنا ہے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا ہے۔ اگر آپ علم والے ہیں اور رشتہ دار علم والے نہیں ہیں تو ان کے بچوں کو بھی جو ہے سمجھاتے رہنا ہے۔ ذمہ داری اپنے کندھوں پر سمجھو، اپنے گھر کے بچوں کی بھی اور اپنے رشتہ داروں کے بچوں کی بھی، اور ان کو گمراہ ہونے سے، مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ فتنے والا دور چل رہا ہے، شیطان ذہنیت والے حکومت کے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آئے دن سازشیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے فلاں سال تک 20 لاکھ مسلم لڑکیوں کو ہم جو ہے مرتد کر لینا اور ہمارے لڑکوں سے ان کی شادی کرا دینا، ان کے اسلام سے ان کو نکال کر ہمارے دھرم والا بنا لینا، یہ ان لوگوں کی سازش ہے۔ تو ہم کیا کرنا، باطل پر رہنے والے منظم انداز میں ان کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کا کام میں بزی ہے، اور ہم لوگ سوتے رہنا بس نہیں نا، ہم اپنی ذمہ داری سمجھنا۔ اگر ہم قوم کی بیٹیوں کو اسلام نہیں سکھا پا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھنا، کڑی نظر، قوم کے بیٹوں کو اسلام نہیں سکھا سک رہے تو اپنے بیٹوں پر کڑی نظر رکھنا، ان کو گمراہ ہونے سے بچانا، مرتد ہونے سے بچانا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کے سامنے ذکر کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کا مطلب سمجھو، کس کا مطلب سمجھو؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ہے اللہ؟ ایک حدیث سے سمجھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھے تھے تو جبرائیل کے قدم زمین پر تھے اور جبرائیل کا سر آسمانوں پر تھا، جبرائیل کا جسم نیچے سے اوپر تک تھا،
اتنے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام. کتنے بڑے ہیں اللہ کو معلوم. وہ نبی کی نگاہ نے جو دیکھا, نبی کی زبان نے وہ بیان کیا کہ میں نے جبرائیل کو ایسا دیکھا, جبرائیل اتنے بڑے تھے. تو جبرائیل کا جو رب ہے نا اللہ, ہم سب کا جو رب ہے نا اللہ, وہ اللہ رب العالمین جبرائیل سے بڑا ہے. وہ اللہ رب العالمین پوری کائنات سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ بہت زبردست ہے اور اپنے بندوں کے اوپر ہے. تو اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور اللہ اکبر ہے, بہت بڑا ہے اللہ. اللہ کے سامنے پوری کائنات ریگستان میں ایک انگوٹھی کے برابر بھی نہیں ہے, سمجھ لیجیے. پوری کائنات, سمجھ میں آ گیا. اور مجھے بلانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب نے میرے نام کے ساتھ حافظ کہا. میں مکمل حافظ قرآن نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ جتنا یاد کر سکتا قرآن میں سے یاد ہے. تو یہ بھی ایک کلیریفیکیشن ہے, سمجھ لیجیے. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللہ نے کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اس کے بندوں کے اوپر ہے. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں. جبرائیل اور دوسرے تمام فرشتے جو ساتویں آسمان کے اوپر طواف کر رہے ہیں بیت معمور کا, وہ تمام کے اوپر اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ بہت اکبر ہے, بہت بڑا ہے اللہ. اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں, اس لیے اللہ اکبر. اللہ کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے. ہم تصور نہیں کرنا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایسا ہوگا, نعوذ باللہ, ہم تصور نہیں کرنا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کو قیامت کے دن. اگر ہم جنتی عقیدے, جنتی اعمال والے مسلمان بنے رہیں گے تو قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم گمراہ فرقے والے, گمراہ تنظیم والے مسلمان بن کے رہیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے, اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا. اللہ ہم کو جہنم سے بچائے, آمین. تو اللہ کے بندوں, اللہ کا تعارف اپنے اولادوں کو دیتے رہنا چاہیے. اب غور کریے, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کی محبوب ہوگی, مطلب اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں کے لیے, سخت اور تیز ہوں گے کفار کے لیے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. غور کرو الفاظ پر. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. جہاد کریں گے. اب جہاد ورڈ بولنے کو بھی جو ہے مولوی صاحب لوگ, مولانا صاحب لوگ, مفتی صاحب لوگ انڈیا میں جو ہے اپنے درس میں, اپنے خطبے میں نہیں بول رہے ہیں. بہت تھوڑے ہی لوگ جو ہے جہاد ورڈ استعمال کرتے ہیں. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, میں حکومت وغیرہ سے نہیں ڈرتا ہوں, اس لیے میں جو ہے کھل کر بولتا ہوں. فی الوقت پورے دنیا میں کہیں بھی تلوار والا جہاد نہیں ہے, نہیں ہو رہا ہے. انڈیا میں بھی تلوار والا جہاد نہیں ہو رہا ہے, نہیں کر سکتے. سمجھ لو سبق. بزدل نہیں بنا رہا ہوں, اپنی قوم کو سبق دے رہا ہوں. آیت کا وہ حصہ جو پڑھا میں, اس کی تشریح مختصر میں کر دے رہا ہوں حالات حاضرہ پر. جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ مل کر, کچھ گمراہ تنظیمیں مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں باب باندھے ہیں کہ جہاد جو ہے امیر المؤمنین کے زیر سایہ ہی ہو سکتا ہے. آپ تمام میں سے کوئی ایک مجھے بتائیے انڈیا میں ایمان والوں کا امیر کون ہے؟ انڈیا میں یا دنیا میں شریعہ لا امپلیمنٹ کس نے کیا ہے؟ کون ہے امیر المؤمنین؟ جانتے ہو؟
پلیز بتائیے، نہیں جانتے نا؟ ہے ہی نہیں نا؟ ہے خلیفہ ہے ہمارے کوئی فی الوقت؟ امیر المومنین ہے فی الوقت کوئی؟ جب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین شریعہ لا امپلیمنٹ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، تو کیسا جہاد؟ جہاد امیر المؤمنین کے زیر سایہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کب ہوگا تلوار والا جہاد، اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ فی الوقت ہم کون سا جہاد کرنا؟ زبان والا جہاد کرتے رہنا ہے، دل والا جہاد کرتے رہنا ہے، قلم والا جہاد کرتے رہنا ہے۔ جب تک امیر المؤمنین اللہ کے حکم سے نہیں بن جاتے، کوئی خلیفۃ المسلمین شریعہ لا امپلیمنٹ نہیں کر دیتے کسی ملک یا کسی زمین پر دنیا کے، تب تک ہم تلوار والا جہاد نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اپنی قوم کو بزدل نہیں بنا رہا ہوں، جذبے والی تقریریں نہیں کرتا ہوں۔ جذباتیت میں جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جاہل لوگ، گمراہ لوگ جو تماشے کر رہے ہیں، میں وہ سب نہیں کرتا ہوں۔ میں منہج اہل حدیث والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج اہل حدیث، مسلک اہل حدیث جو ہے رسول اللہ اور صحابہ کا ہے، میں ویسی ہی بات کروں گا۔ نہیں کر سکتے فی الوقت، ابھی ہم نہ بندوق اٹھا سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سب سے مین چیز جو چاہیے خلیفۃ المسلمین جن کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہی جہاد کر سکتے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو جہاد تلوار والا نہیں ہو سکتا، دل دماغ میں سے ابھی نکال دو۔ کون سا جہاد کرنا ہے؟ زبان والا جہاد۔ برائی دیکھو، برائی کے خلاف بولو، اچھائی جو ہے بیان کرو زبان سے، زبان والا جہاد کرتے رہو برائی کے خلاف۔ قلم سے جہاد کرتے رہو، ہر برائی کے خلاف قلم چلاتے رہو، ٹویٹر پہ لکھتے رہو برائی کے خلاف، فیس بک پہ لکھتے رہو برائی کے خلاف، واٹس ایپ پہ لکھتے رہو برائی کے خلاف۔ کیسا لکھنا؟ قرآن کی آیتوں سے، حدیث رسول سے سچائی، حقانیت بیان کرتے رہنا، برائی کا رد ہوتے رہے گا انشاءاللہ۔ اگر زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے لکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو برائی کو دیکھ کر دل سے جہاد کرو، برائی کو دیکھ کر دل سے جہاد کرو۔ برائی کے خلاف زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، قلم سے لکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو دل سے نفرت کرو اس برائی سے، اس برائی کے بارے میں دل میں نفرت ہونا چاہیے، اور اس جگہ نہیں ٹھہرنا ہے، اس برے انسان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس برے انسان کی دوستی نہیں رکھنا ہے، اس سے بھی نفرت، اس کے کام سے بھی نفرت۔ اگر اس سے محبت رکھیں گے، اس سے دوستی رکھیں گے، تو اس کے جیسے برے کام آپ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا دل سے جہاد مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت اور برے انسان سے اپنے آپ کو دور، یہ کام کرنا ہے۔ سمجھو اللہ کے بندو، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یعنی اگر کوئی مرتد ہو رہا ہے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے رہیں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے لیے نرم رہیں گے، کفار پر سخت رہیں گے، اور جہاد کرتے رہیں گے۔ تو جہاد مطلب، جہاد کا معنی ہے ٹو اسٹرگل اور ٹو اسٹرائیو، جد و جہد کرنا، برائی کے خلاف اچھائی نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، برائی کے خلاف حق اور انصاف نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، لوگوں کو حق انصاف دلانا، سلامتی اور امن دلاتے رہنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جہاد تو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ جی، تلوار والا رب کو معلوم ہے کب ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب بنائیں گے کسی کو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اور شریعہ لا امپلیمنٹ ہوگا کسی زمین پر، تو پھر ہم جو ہے وہاں پر ان کی بیعت کرنا۔ لیکن فی الوقت کوئی بھی یہاں پر امیر المؤمنین نہیں ہے۔ اور بات یہاں پر روک کر ایک چیز پر وزن ڈالتے ہوئے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، ابو بکر البغدادی خلیفۃ المسلمین نہیں تھا، امیر المؤمنین نہیں ہے۔ ISIS کا ہم رد کر چکے 2015 میں، میرا ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آج بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے ISIS کا رد کر رہا ہوں۔ ISIS کو اب آپ کیوں بول رہے ہیں بول کے کوئی سوال کر سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ 2 دن پہلے ABP نیوز پر ISIS کی انٹری کرائے گودی میڈیا والے نپور شرما کے معاملے میں، اس لیے پھر یہاں پر بول رہا ہوں کہ ہماری جماعت اہل حدیث تمام ٹیررسٹ کے اپوزٹ ٹھہرتے ہیں۔
تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے برات کا اعلان کر چکے ہمارے جماعت اہل حدیث کے علماء، تو ہم چھوٹے سے اسٹوڈنٹ، میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ قرآن و حدیث کا، جماعت اہل حدیث کے علماء کا چھوٹا سا شاگرد، میں بھی اپنے کبار علماء کے جو فتاوے ہے ISIS کے بارے میں کہ وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ لوگ دہشت گرد لوگ ہیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، نہ ان سے انٹرنیٹ پہ دوستی کرنا ہے، نہ کبھی ذاتی طور پر شخصی طور پر دوستی کرنا ہے، جی نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ میری جماعت کے نوجوانوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری سمجھتا ہوں میں، یعنی اگر میں منبر رسول پر ٹھہر کر خطبہ جمعہ دینے لائق بنا ہوں اللہ کی توفیق سے، محراب میں بیٹھ کر درس دینے لائق بنا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو پورے اہل حدیث قوم کی ذمہ داری میرے سر پر ہے کہ میرے قوم والوں کو میں جھوٹے کیسز میں آتنکوادی کے نام سے جیل میں جانے نہیں دوں گا۔ میرے جماعت والوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی آتنکوادی سنگٹھن سے، یہ میں بولتا رہوں گا۔ اگر فی الوقت یہاں پر کوئی اسپیشل برانچ آفیسر بیٹھ کر میری بات ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، یا IB انٹیلیجنس بیورو کے کوئی بیٹھ کر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی سن لیجئے، جا کر آپ کے ہائر آفیسرز کو بھی سنائیے۔ فصیح الدین حیدرآبادی بولا تھا ISIS کے خلاف، القاعدہ کے خلاف، تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف، آج بھی بول رہا ہے۔ میں ایک بات اور بول رہا ہوں، میرے استاد محترم مدرس و مفتی حرم محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے حرم میں ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں کہا کسی سے، سوال یہ تھا کہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے پاکستانی لوگ جو ہے جو جہاد کر رہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا کہ حافظ سعید اپنے بیٹوں کو امریکہ میں ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجے ہیں اور قوم کے نوجوانوں کو کٹنے کے لیے بھیجے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ بولے محدث مکہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے کرسی سے بولے، فتویٰ دینے والی کرسی پر بیٹھ کر بولے کہ وہ جہاد نہیں ہے حافظ سعید کا، وہ فساد ہے۔ بولے تو میں وہی استاد کا شاگرد ہوں اور اپنی قوم کو، اپنے اہل حدیث مسلمانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہی بولتا ہوں کہ جذباتیات کی تقریر سن کر ہو ایسا کرنا چاہیے اور ویسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا ہمارے اندر۔ ہم علماء کے رہنمائی میں زندگی گزارنا، کیونکہ علماء حق جو ہوتے ہیں بہت دور، اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے دور سے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو بات اس آیت میں آئی تھی، مرتدین کے خلاف یہ آیت ہے، اور اس آیت میں جہاد کا ورڈ آیا ہے، جہاد کریں گے بول کے ذکر آیا ہے، تو یہ بات پوری بول رہا ہوں تاکہ بات پوری مکمل ہو جائے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ قلم والا کر رہے ہیں، زبان والا کر رہے ہیں، دل والا کر رہے ہیں، ہم تلوار والا جہاد ابھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم وہ کب ہوگا۔ اور جو لوگ جہاد کے نام پہ مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر کے کٹا رہے ہیں، مرا رہے ہیں، وہ لوگ فسادی لوگ ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، آگے اللہ نے پھر کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے گا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا سبق ملا؟ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 ہے یہ۔ اس سے سبق یہ ملا کہ ایمان والوں سے اللہ بول رہے ہیں، اگر تم ایمان والے رہ کر پھر جاتے ہو اپنے دین سے، مرتد ہو جاتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کچھ ہوتا نا، میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو فی الوقت میں زبان سے جہاد کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو اب اگر میری یہ باتیں سن کر کوئی جو ہے میرے کو برا بول لے گا، ملامت کرتے رہے گا، تو مجھے ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں رکھنا چاہیے اپنے اندر، مجھے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میرے خلاف بکواس بکتا ہے، میری سچائی اور حقانیت والی باتیں سن کر
اور یہ میری سچائی، میری حقانیت نہیں، میرے دین اسلام کی سچائی، میرے دین اسلام کی حقانیت میں سنا رہا ہوں میری زبان سے۔ اب اگر میرے ان باتوں کو لے کر کوئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا جاہل اٹھ کر میرے خلاف اگر کچھ بولے گا تو میں بولوں گا بھائی نہ آپ قرآن صحیح سے سمجھے ہیں، نہ حدیث رسول صحیح سے سمجھے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے جو اوپر سے نیچے تک جس بھی ذمہ داری کے منصب پر بیٹھے ہیں سب قرآن اور حدیث سے دور ہیں، میلوں دور ہیں۔ وہ لوگ جہالت میں ہیں قرآن اور حدیث کے علم کے بارے میں، بس جذباتیت کی تقریریں کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں حکومت ہند کے خلاف۔ ہم حکومت کے خلاف کچھ نہیں بکواس بکنا۔ اگر ہم پروٹیسٹ کی بات اگر کر بھی رہے ہیں، روڈز پر نہیں جانا پروٹیسٹ کرنے، یہ میں اپنے نوجوانوں کو سکھا رہا ہوں جو میرے علماء میرے کو سکھائے۔ ہم پروٹیسٹ ریلیز کے خلاف ہے، پروٹیسٹ ریلیز کو حرام مانتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا کہ حرام کی دلیل؟ ایسا کوئی سوال کرے تو ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیے ہیں کہ راستہ چلنے کے بھی آداب ہے، راستے میں نہ تھوکو، صحیح کہیں سائیڈ میں سائیڈ میں ہٹ کر تھوکو، اگر تھوکنا ہے تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دو، رسول اللہ یہ سکھائے۔ اب اگر پروٹیسٹ ریلیز والے روڈز پر ہنگامہ کر رہے، نپور شرما کا پتلا جلا رہے یا نوین جندل کا پتلا جلا رہے یا کسی اور کا پتلا جلا رہے اگر، اور جو ہے بھڑاس نکال رہے، کیا بولے تو ہم محب رسول ہے، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت رسول میں ہم یہ کر رہے بولے تو نبی کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، روڈ جام کر رہے، روڈ بلاک کر رہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے۔ ہمارے نبی تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے، آسانی کرنے والے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے نبی تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو روڈز پر پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو احتجاج درج کرانا ہے، بہترین ایڈوکیٹ کو پکڑیے، اچھی فیس اگر لیتے تو دیجئے اور کورٹ ریفر FIR کرا کے اس کو اریسٹ کروائیے۔ اگر پولیس اسٹیشن میں آپ کمپلینٹ لے کر گئے نپور شرما کے خلاف اور پولیس والے FIR نہیں کر رہے تو کورٹ سے اس کے لیے FIR جو ہے کروا کر اریسٹ کروانے کی کوشش کریے، یا پھر پرائم منسٹر آف انڈیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا، ہوم منسٹر آف انڈیا، اپنے اسٹیٹ کے ہوم منسٹر، اپنے اسٹیٹ کے چیف منسٹر کو بھی لیٹرز لکھیے کہ دیکھو دیش واسیوں سے دیش بنتا ہے، ہم اس دیش کا حصہ ہے، ہم یہاں پر ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے تم اپنی حکومت چلا رہے، ملک چلا رہے، لہٰذا ہم کو تم دوسرے نمبر کا شہری نہیں مان سکتے، تم جتنے پہلے نمبر کے سٹیزن ہم بھی اتنے ہی پہلے نمبر کے سٹیزن ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم احتجاج درج کرا رہے ہیں یہ کمپلینٹس کے ذریعے سے۔ ٹویٹر پہ لکھتے جاؤ رسول اللہ کی بہترین تعلیمات، فیس بک پہ لکھتے جاؤ بہترین تعلیمات، گالی مت دو نپور شرما کو، اس کو دھمکیاں دے رہے کہ تیرا قتل کر دیں گے، تجھے ریپ کر دیں گے، ایسے دھمکیاں والے میسیجز اس کو بھیج رہے ہیں۔ یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ سیکھنا چاہیے، امن سلامتی کی تعلیمات ہے اور ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانا چاہیے۔ نپور شرما تجھے کیا معلوم، تجھے صرف ایک بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 54 سال کے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آگے بڑھ کے تجھے ایسا بولا گیا، لیکن تجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور اپنے سے 15 سال عمر میں بڑی عورت 40 سال کی عورت سے جو ہے نکاح کرے تھے، پہلا نکاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے، طلاق والیوں سے نکاح کرے زیادہ، ایک کنواری سے نکاح کرے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا ان سے نکاح کرنے کو، تعلیمات پہنچانا ہے ان تک۔ تو سمجھو کہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے نا، ہم لوگ علماء کی رہنمائی میں اگر رہیں گے تو ہم کو صحیح بات معلوم ہوتے رہیں گی اور ہم صحیح راستے پر لگے رہیں گے۔ ہاتھ سے جہاد کون سا کریں گے، قلم لے کر یا اپنے انگلیوں سے ٹائپ کر کے؟ ہاتھ کا جہاد تلوار کے نہیں، انگلیوں سے ٹائپ کر کے رسول اللہ کی عظمت ہم ٹائپ کریں گے، میسیجز پورے ہم لکھیں گے قلم سے اور وہ پھیلائیں گے، سمجھ لیں۔ تو ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو جذبات میں نہیں بہنے دینا ہے، ان کو روکے رہنا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جب میرا عنوان آج مرتد ہونے سے بچانا ہے، کیسے بچانا ہے، تو اس کے اندر یہ جب بات آئی ہے، یہ آیت میں مرتدین کے خلاف یہ آیت ہے، تو اس میں سبب کیا ہے، جہاد کا ہے۔ تو میں اتنی باتیں آپ کے سامنے کر دیا۔ ہمارے جو بچے
یہ بکواس بکے ہیں انڈیا ٹی وی پہ بیٹھ کے. ایک جاہل جو ہے 1 گھنٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولا سیکس سلیوری کراتے تھے. ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرا, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرا. کیا بول رہا؟ میرا نام ایکس مسلم ساحل بول کے بول رہا, اس کا نام جاہل. تو مرتد ہوا نا. ممبئی دھاراوی کا ہے وہ جاہل ساحل نام کا. خرافات بکتے رہا. اب ایسوں کو بچانا ہے. اب یہی بکواس وہ لوگ نان مسلمز تک پہنچا رہے, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی رکھنے والوں تک پہنچا رہے, تو ان کو مواد دینے والے یہی بن رہے نا. اگر ان کو ہم صحیح تعلیمات دیں گے تو پھر آسانی رہے گی ہمارے لیے کہ یہ مرتد نہیں ہوں گے. تو دوسری وجہ جو ہے نہیں وہ سمجھو. پہلی وجہ بتا دیا تھا کہ شادیاں کر رہے ہیں غیر مسلموں سے, مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں, اور مرتد ہو رہے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے. ماں باپ دین نہیں سمجھائے. دوسری وجہ جو بتایا مرتد ہونے کی وہ یہ ہے کہ علماء حق کی صحبت میں نہیں بیٹھے, علماء حق کی صحبت میں نہیں رہے, علم نہیں سیکھے علماء سے. بس 4 کتابیں ٹرانسلیشن کی پڑھ کے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھا, اپنی عقل سے حدیث کو سمجھا. اب مرتد ہو گیا اور رسول اللہ کے خلاف بول رہا ہے, قرآن کے خلاف بول رہا ہے, صحابہ کے خلاف بول رہا ہے, اللہ کے خلاف بول رہا ہے. اگر وہ علماء سے سیکھا ہوتا تو یہ سب مرتد نہیں بنتا اور خرافات نہیں بکتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام سکھاتے رہنا چاہیے علماء حق کے ذریعے سے. اور جماعت اہل حدیث میں اگر چند علماء جھوٹ بولنے والے کچھ ہو گئے ہیں تو ان چند علماء کی وجہ سے تمام علماء کو برا نہیں بولنا. کئی علماء ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں صحابہ اہل بیت کے بارے میں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں ان کے دنیاوی معاملات کے بارے میں. تو ہمیشہ سچ بولنے والے علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے بچوں کو تھوڑا ہی سکھاؤ, لیکن سکھاؤ اللہ کے بارے میں. تھوڑا ہی سکھاؤ لیکن سکھاؤ رسول اللہ کے بارے میں. تھوڑا ہی سکھاؤ لیکن سکھاؤ دین اسلام کے بارے میں. تو بچہ جو ہے گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے دل میں اللہ کی محبت جیسے رہنا ہے ویسے رہے گی. اس کے دل میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رہنا ہے ویسے رہے گی. اس کے دل میں دین اسلام کی محبت جیسے رہنا ہے ویسے رہے گی علماء کی رہنمائی میں, اور انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے درس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ علماء کے قریب رہنا, علماء سے اللہ کی معرفت, پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت سیکھتے رہنا, سکھاتے رہنا, توحید و سنت سیکھتے رہنا, سکھاتے رہنا, تاکہ جو ہے ہم بھی اسلام پر رہیں ہماری موت تک, اور ہماری اولاد اور ہمارے گھر والے اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے پڑوسی اور ہمارے دوست احباب بھی مسلمان رہے, توحید و سنت والے مسلمان رہے موت تک انشاءاللہ. گمراہی سے بچے رہیں گے. اور دعا کرتے رہنا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 ہے. قرآن میں 114 سورے ہیں, اس میں سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران, اس کی آیت نمبر 8. ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, ہمارے دلوں کو گمراہی کے طرف نہ پھیرنا ہدایت دے دینے کے بعد. ہدایت دے دی اللہ رب العالمین اب توحید و سنت کی, الحمدللہ ہم اہل حدیث مسلمان بن گئے. کوئی بریلوی تھے, کوئی دیوبندی تھے, کوئی جماعت اسلامی کے تھے, کوئی کہاں تھے. شرک بدعت خرافات کے فرقوں کو چھوڑ کر آ کے جماعت اہل حدیث کے یعنی صحابہ کی جماعت اہل حدیث والے ہم بن گئے الحمدللہ. اب دعا کرتے رہنا ہم کو ہر روز, یا اللہ اب ہدایت دے دی آپ توحید و سنت کی, اب صحابہ والی جماعت میں لگا دیے آپ, اب ہم کو گمراہ ہونے سے بچاؤ. ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہیں آنا اسلام کے لیے, گمراہی نہیں آنا اسلام کے لیے. یہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بھی دعائیں ہیں لیکن آج کے مختصر سے درس سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا ہم مانگتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی, اور اپنے گھر میں جا کر وہی باتیں اپنی بیوی, بچے, امی, ابا, بہن, بھائی کو سنائیں گے جو علماء سے سیکھ کر جائیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اس انڈیا میں
اور اس دنیا میں جو کوئی بھی مسلمان تھے اور مرتد ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو واپس اسلام کی ہدایت عطا کر دو، یا اللہ واپس ان کو اسلام کی توفیق عطا کر دو، یا اللہ اب کوئی مرتد نہ ہو سکے ہمارے گھر والوں میں سے، یا اللہ، یا اللہ اب کوئی مرتد نہ ہو سکے ہمارے رشتہ داروں میں سے، یا اللہ، یا اللہ اب کوئی مرتد نہ ہو سکے ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں سے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر والوں کو آپ توفیق دیجئے، یا اللہ تقویٰ دیجئے، یا اللہ اخلاص دیجئے، تاکہ ہم توحید و سنت والے مسلمان بنے رہے ہماری موت تک، باعمل مسلمان بنے رہے ہماری موت تک۔ یا اللہ ایسا فضل اور کرم آپ کر دیجئے۔ آپ فضل و کرم کریں گے، آپ توفیق دیں گے، تب ہی ہم عمل کر پائیں گے اسلام پر، اور اگر آپ توفیق نہیں دیں گے تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، یا اللہ ابھی تک جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم گندے بندے ہیں یا اللہ، یا اللہ گنہگار بندے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہیں یا جتنے بھی چھوٹے گناہ کیے ہیں، ہمارے نام اعمال میں سے ان تمام گناہوں کو آپ مٹا دو یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دو یا اللہ، مٹا دو یا اللہ، یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دو یا اللہ، یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے والے علماء کے ساتھ رہ کر کتاب و سنت کا علم سلف صالحین کے مطابق سمجھنے والا بنا دو، عمل کرنے والا بنا دو یا اللہ، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔